لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر کر کے اللہ کی رحمتوں کے حصول کا حقدار بننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اکابرین، اپنے بزرگان دین کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بس انہی رحمتوں کے نزول کے حقدار بننے کے لیے ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور ان نیتوں کے ساتھ بھی کہ ہمارے بڑوں کے جو سیرتیں ہیں، ہمارے بڑوں کی جو انداز زندگی ہیں، بزرگان دین نے جس طریقے سے اپنی زندگیاں گزاریں، ان کے زندگیوں میں ان کے بعد والوں کے لیے، ہم سبھی کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ رہتا ہے، اور انہی سیکھنے والی باتوں کو لینے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور اکابرین کی سیرت کو عام کرنے کے لیے، اکابرین کی زندگیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج جس عظیم شخصیت کا ذکر ہم اس بیان میں کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام خلیفوں میں ایک الگ شان، ایک ممتاز شان رکھنے والے، جن کی تعریف امام اہل سنت اپنی زبان سے کرتے تھے، وہ شخصیت کی آج یوم عرس کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ پر ہم آج بارگاہ سفیر اسلام میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری مراد ہے مبلغ اسلام، سفیر راہ اسلام، حضرت علامہ مولانا الشاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آج حضرت کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 22 ذی الحجہ حضرت کے عرس کی تاریخ ہے، اور آج بھی ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہے، اور 1442 ہجری ہے۔ 22 ذی الحجہ کو ہی حضرت کا وصال ہوا تھا، اور الحمدللہ آپ کے ساتھ آپ کی شان میں یہ بات بھی ہے کہ آپ الحمدللہ مدینہ پاک کے قبرستان جنت البقیع شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے پاس آرام فرما ہے۔ اتنا اچھا قبرستان ملا، اور اتنے اچھی جگہ الحمدللہ آخرت کی آرام گاہ کے تعلق سے ملی، یہ شان والوں کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ آئیے حضرت کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ ذکر خیر ہم کس کتاب سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ 1440 ہجری عرس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے موقع پر خصوصی اشاعت ہوئی تھی اس کتاب کی۔ سفیر اسلام علامہ شاہ محمد عبد العلیم صدیقی میرٹھی اور تحفظ ختم نبوت، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب سے الحمدللہ میں آپ کو حضرت کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 15 سے میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عالمی مبلغ اسلام سفیر اسلام حضرت علامہ مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرٹھ یوپی کے معروف صدیقی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی علامہ عبد الحکیم صدیقی جوش میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو اپنے علم و فضل اور تقوی و پرہیزگاری کے باعث معروف و مشہور تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد اردو، فارسی، عربی اور دینیات کی تعلیم حاصل کی۔ 14 سال کی عمر تک والد بزرگوار کا سایہ عاطفت رہا۔ 16 سال کی عمر میں دینی علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ جدید تعلیم کے لیے میرٹھ کالج میں پڑھتے رہے۔ اسی دوران مجدد میت حاضرہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلق پیدا کیا۔ حضرت عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے بھائی مولانا شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا، اور علیم الرضا کے لقب سے مشرف فرمایا۔ یعنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب خلافت سے نوازا تو خلافت سے نوازا ہی ساتھ میں علیم الرضا کے لقب سے بھی الحمدللہ ملقب فرمایا۔ الحمدللہ نیز ذکر احباب میں آپ کے بارے میں فرمایا، یعنی حضرت شاہ عبد العلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ نے امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا تھا، عبد علیم کے علم کو سن کر، عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں۔
الحمدللہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی تعریف امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ سفیر اسلام علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آسمان علم و ادب پر آفتاب بن کر چمکے۔ آپ نے ایک پرجوش مقرر، خوش بیان واعظ، بلند پایہ ادیب کے طور پر علمی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ آپ کی اردو تصانیف میں ذکر حبیب، بہار شباب، کتاب تصوف، اسلامی اصول، اسلام میں عورت کے حقوق، انسانی مسائل کا حل، احکام رمضان، اشتراکیت کیا ہے، مرزائی حقیقت کا اظہار کو شہرت عام حاصل ہے۔ آپ نے مختلف تحریکوں میں قائدانہ کردار ادا کیا اور تحریک خلافت، تحریک ترک موالات اور تحریک ختم نبوت میں آپ کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ 1919 عیسوی سے 1954 عیسوی تک یورپ، افریقہ اور امریکہ کے متعدد ممالک اور ریاستوں میں جا کر اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے۔ آپ جہاں گئے وہاں مساجد، مکاتب، کتب خانے، یتیم خانے، تبلیغی مراکز اور رسائل جاری فرماتے گئے۔ یعنی زبردست متحرک شخصیت تھی آپ کی۔ آپ جہاں بھی جاتے دین کے لیے اس علاقے میں جس چیز کی ضرورت پڑتی آپ اس علاقے میں اس چیز کا قیام فرماتے۔ مدرسے کی ضرورت ہوتی مدرسہ قائم فرماتے، مسجد کی حاجت ہے مسجد تعمیر کرواتے تھے، کوئی اخبار کی ضرورت ہے اخبار جاری فرما دیتے تھے، رسالے کی ضرورت ہے رسالہ جاری کروا دیتے تھے، کوئی تحریک کی ضرورت ہے تو تحریک بنا دیتے تھے۔ یعنی جس چیز کو علاقے کی ضرورت ہے الحمدللہ وہ چیز آپ الحمدللہ وہاں پر قائم فرماتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف ملکوں کے تقریباً 45,000 افراد کو مشرف با اسلام کیا تھا۔ آپ کے تبلیغی اسفار میں آپ نے تبلیغی دورے دنیا کے بیشتر ممالک میں جو کیے تھے ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف ممالک میں تقریباً 45,000 لوگ آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے۔ الحمدللہ کتنی عظیم شخصیت تھی۔ اور بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ ان سفر میں جو آپ تبلیغی سفر کرتے تھے پوری دنیا میں، ان سفر میں نہ کسی تحریک کی پشت پناہی آپ کو حاصل تھی، نہ آپ کے پیچھے کوئی تنظیم کام کر رہی تھی اور نہ کسی کی کوئی مالی مدد حاصل تھی۔ الحمدللہ سارا کچھ اپنے جیب خاص سے خرچہ اٹھا کر کے دنیا بھر میں آپ تبلیغ دین و سنیت کے لیے الحمدللہ سفر فرماتے رہتے تھے۔ اتنے پرخلوص تھے اپنے کام میں اور اتنی للہیت تھی اتنی آپ کے کام میں کہ آپ خود ایک انجمن کی حیثیت، خود ایک تحریک کی حیثیت، خود ایک تنظیم کی حیثیت رکھتے تھے۔ بڑی بڑی تنظیمیں جو کچھ نہ کر سکیں وہ آپ تنے تنہا اپنی ذات سے الحمدللہ کر کے دکھائے۔ الحمدللہ آپ کو 35 مرتبہ زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل ہوئی، 35 مرتبہ۔ مدینہ شریف کی حاضری کے بغیر آپ کو آرام نہیں آتا تھا۔ ہر سفر میں گھوم پھر کر کے دیار حبیب پہنچ جاتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا بھر کے سفر میں آپ اکثر رہتے ہی تھے اور ساتھ میں عادت یہ تھی کہ جہاں بھی گئے وہاں سے کام نپٹا کر کے مدینہ پاک پہنچ گئے، وہاں گئے وہاں کے کام نپٹا کر مدینہ پاک پہنچ گئے۔ یعنی جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہاں سے گھوم پھر کر کے واپس مدینہ پاک ہی پہنچ جاتے تھے۔ ایک محفل میں آپ نے ایک نعت پڑھی جس کا ایک مصرع یہ تھا، مدینہ کی زمین میں دفن ہوں یہ ہڈیاں مری، مدینہ کی زمین میں دفن ہوں یہ ہڈیاں میری۔ آپ نے ایک مصرع پڑھا تھا، آپ نے ایک اشعار میں یہ اپنے ایک طریقے سے ایک آرزو کا اظہار کیا تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ اس مصرع کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرف قبولیت حاصل ہوا اور آپ ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف ہی کے ہو کر رہ گئے۔ آخری لمحات کے قریب تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے قلم فیض اثر سے یہ کلمات نکلے۔ آپ نے خود لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا جب آپ کے آخری وقت چل رہے تھے، وقت نزا تھا اور اس بیماری میں آپ تھے جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، تو ان دنوں آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا اور مسلک اہل سنت وہی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں مرقوم ہے، اور الحمدللہ اسی پر میری عمر گزری اور الحمدللہ آخری وقت اسی مسلک پر حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک میں خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔
غور کیجئے کہ آخری وقت میں جن کو امام اہل سنت نے سے اتنا عشق ہو، مسلک اہل سنت سے اتنی محبت ہو، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے اتنی محبت ہو، اور اتنے پر اعتماد انداز میں فرما رہے ہیں کہ میرا خاتمہ آقا کریم کے قدموں میں بالخیر ہو رہا ہے۔ غور کیجئے، اتنا سارا کچھ پر اعتماد طریقے سے وہی بول سکتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت سے نوازا ہو، اللہ نے اپنے قرب سے نوازا ہو، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہو۔ ہم ذکر کر رہے ہیں سفیر راہ اسلام، مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالحق صدیقی، حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ تذکرہ سنیے۔ آپ علیل ہوئے، بیمار ہوئے تو فرمایا میری چارپائی باب الاسلام مسجد نبوی پر لے جاؤ۔ جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو فرمایا کہ میری چارپائی کو اٹھا کر مسجد نبوی کے باب الاسلام میں لے جاؤ۔ جب چارپائی باب الاسلام پر لائی گئی تو آپ نظر اٹھا کر کے روضہ رسول مقبول کی طرف دیکھتے تھے۔ آخری وقت جب آپ کا چل رہا تھا، بار بار نظر اٹھا کر کے آقا کریم کے روضے کی طرف دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کی خوش بختی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ جنت البقیع میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے قریب ابدی نیند سو رہے ہیں۔ غور کیجئے، کسی عاشق کو ہی یہ موت نصیب ہو سکتی ہے کہ نزع کا عالم ہے، آخری لمحات زندگی کے چل رہے ہیں، لیکن نظریں گنبد خضرا میں ہیں اور مدینہ پاک کے مسجد نبوی کے باب الاسلام کے پاس لیٹے ہیں۔ غور کیجئے، وہ مقدس سرزمین، وہ مقدس گنبد خضرا، اس پر نگاہیں ٹکی ہوں اور اسی حالت میں روح قبض ہو جائے۔ یہ موت، اس طرح کی برکتوں والی موت، رحمتوں والی موت کسی عاشق رسول کو ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ حضرت سفیر راہ اسلام اپنی کتاب مرزائی حقیقت کا اظہار کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ میں نے ماریشس میں آتے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جس دینی مسئلہ کو سمجھنا چاہے میرے پاس جامع مسجد پورٹ لوئس میں 10 بجے سے 4 بجے سے پہر تک کسی وقت آئے اور سمجھ جائے۔ یعنی جب آپ ماریشس تشریف لے گئے، ایک دوسرا ملک ہے یہ، اور وہاں جا کر کے آپ نے اعلان کرا دیا کہ جن کو دین کے تعلق سے جو کچھ سمجھنا ہے وہ جامع مسجد پورٹ لوئس میں 10 بجے سے لے کر کے سپہر 4 بجے تک آ جائے اور آ کے سمجھ جائے۔ چنانچہ بحمدہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ بحمدہ تعالیٰ اس عرصہ میں روزانہ آنے والوں اور مسائل سمجھنے والوں کا اس قدر ہجوم رہا کہ مجھ کو خواب و خور کی بھی فرصت بدقت ملتی تھی، سونے اور کھانے کی فرصت بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ اسی سلسلے میں بہت سے مرزائی بھی آئے اور الحمدللہ کہ جو آئے میرے پاس سے نہ صرف لاجواب ہو کر بلکہ اطمینان پا کر ہی گئے۔ ان میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الحمدللہ تائب ہو کر جماعت مسلمین میں شامل ہو گئے۔ یعنی مرزائیت جو ہے، مرزائیت کو کے خاتمے میں یا مرزائیت کو کمزور کرنے میں دنیا بھر میں ایک بڑا جو آپ کا حصہ ہے الحمدللہ وہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت کی سیرت پڑھنے والوں، حضرت کے بارے میں جاننے والوں کو یہ بات بالکل ظاہر ہے، اور آپ کو نہ معلوم ہے تو آپ بھی اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ دنیا بھر میں قادیانیت، مرزائیت کا خاتمہ کرنے والے اور ان کے زور کو کم کرنے والے، ان کو دبانے والے، کئی علاقوں سے ان کو جڑ تک اکھاڑنے کا کام الحمدللہ سفیر راہ اسلام، مبلغ اسلام حضرت شاہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا۔ مبلغ اسلام علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے جن فتنوں کا تعقب کیا ان میں فتنہ قادیانیت نمایاں طور پر شامل ہے۔ آپ نے اس فتنے کے خلاف نہایت سرگرمی دکھائی، یہاں تک کہ قادیانیت نے منہ کی کھائی۔ اس پر آپ کے تبلیغی اسفار شاہد و ناطق ہیں۔ ملایا اور ماریشس میں قادیانیت کے خلاف آپ کی کاوشوں سے مرزا ارشاد احمد علیمی نے یوں پردہ اٹھایا ہے، لکھتے ہیں کہ 1927 میں حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ نے ملایا میں اسلام پر قادیانی کے حملے کے اثر کو ضائع کیا اور عربی، اردو اور انگریزی تقاریر کا ایک سلسلہ شروع کیا جس نے مسلمانوں کی مذہبی زندگی کو حیات نو بخشی۔ بہت سے یورپی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بینکاک میں بڑے وسیع پیمانے پر تقاریر کا سلسلہ شروع فرمایا۔ فرانسیسی گورنر مردات نے اینون میں آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ پورٹ لوئس ماریشس کے مسلمان میئر سیٹھ عبد الرزاق صاحب کی خصوصی دعوت پر آپ دسمبر 1928 میں ماریشس کے تبلیغی دورے پر تشریف لائے۔
چنانچہ عبدالرزاق صاحب کو کولمبو میں آپ کے تبلیغی کاموں سے اتنا متاثر ہوئے کہ حضرت مبلغ اسلام کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ ماریشس کے مسلمانوں کو بھی فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ جب آپ ماریشس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمان مرزائیوں کے پنجے میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے جلسوں میں برسرعام مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوی مجددیت، مسیح موعود اور نبوت کا رد کیا۔ مرزائیوں کے عقائد کا آپ نے بھرپور طریقے سے رد کیا۔ مرزائیت کے خلاف آپ کے اس لسانی جہاد کا جہاں یہ اثر ہوا کہ بے شمار قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر دی اور اسلام قبول کیا۔ ماریشس میں پہلی بار مرزائیت کو حق کے مقابلے میں شکست و ناکامی سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کے بعد اس ملک میں اس جماعت کی ترقی کے امکانات ختم ہو گئے۔ آپ نے پیر محمودی کے بنگلہ میں توحید خداوندی کے موضوع پر جو تقریر کی وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں نے بھی سنی۔ ان غیر مسلم صاحبان میں مسٹر الفرڈ گیلی اور روز ہل جیسے عمرہ بھی شامل تھے۔ حضرت مبلغ اسلام علامہ صدیقی علیہ الرحمہ نے ماریشس میں حزب اللہ کی بنیاد ڈالی۔ آپ کی تبلیغ سے بہت سے عیسائی اور غیر مسلم لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ سیلون میں آپ نے سیلون مسلم مشنری سوسائٹی کی بھی بنیاد ڈالی تھی۔ الحمدللہ، یعنی اب جہاں بھی جاتے تھے کوئی تحریک بناتے تھے، کوئی اپنے تنظیم بناتے تھے، کوئی ادارہ قائم کرتے تھے، کوئی مدرسہ قائم کرتے تھے، کوئی مسجد قائم کرتے تھے، اور دین کی خدمت کے لیے الحمدللہ ایک جگہ لوگوں کو عطا فرما کر پھر دوسری جگہ تشریف لے جاتے تھے۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی نے ماریشس میں جہاں مرزائیوں نے اپنا تبلیغی مرکز قائم کر لیا تھا، آپ نے ان کا تعاقب کیا۔ پہلے دورے میں آپ نے مرزائیت اور مرزائیوں کو پوری طرح بے نقاب کیا، ان کے خطرناک اور باطل عزائم سے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا، جس کے نتیجے میں مرزائی اپنی تبلیغی کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ تاہم ایک مختصر سا گروہ قادیانیوں کا ماریشس میں پروفیسر زین العابدین کے تحت محدود پیمانے پر کام کر رہا تھا۔ حضرت مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس دورے میں پروفیسر صاحب نے آپ سے کئی مباحثے کیے، جس کے نتیجے میں پروفیسر زین العابدین نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس ہاتھوں میں مرزائیت سے توبہ کی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا عبد العلیم صدیقی کے مرید بن گئے۔ اس طرح ماریشس میں مرزائیوں کا زور بالکل ختم ہو گیا۔ الحمدللہ، یہ ایک لمبا سفر تھا آپ کا، برسوں تک آپ نے یوں اس طرح کے سفر کیے۔ تبلیغی دورہ کے بعد جب مبلغ اسلام علامہ صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس ہندوستان تشریف لائے تو مسلمانوں نے ممبئی نے آپ کی تبلیغی خدمات کے اعتراف میں ایک تہنیت نامہ پیش کیا، جس کی تفصیل ہفت روزہ الفقی امرتسر شمارہ 28 ستمبر 1929 کے صفحہ 4 پر شائع ہو کر سامنے آئی۔ موضوع کی مناسبت سے تہنیت نامہ کے چند اقتباسات بھی پیش کرتا ہوں۔ لکھے اس میں کہ مختلف اخبارات میں یہ دیکھ کر فرحت ہوئی کہ آپ نے سیلون، جادہ، ملایا، ماریشس اور ایسٹ افریقہ کے دوسرے جزائر میں تبلیغ اسلام کی وہ خدمات انجام دی جنہوں نے پرانے تثلیث پرستوں کو حق بگوش توحید بنا دیا۔ ماریشس اور جادہ میں قادیانیت کی بیخ کھنی کر کے درجنوں گرویدگان قادیان سے توبہ و بیعت لینا اور حقانیت اسلام کی تعلیم دینا بھی آپ ہی کا نمایاں کارنامہ ہے۔ آپ نے یہ سب خدمات محض اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر متوکلانہ شان سے انجام دی۔ اب تک نہ کوئی انجمن آپ کی پشت پر ہے جو اس راہ کے حصار کا بارے گھنا برداشت کرتی، نہ کوئی شخصیت آپ کی ممید و معاون ہے۔ ذاتی صرف ذر کثیر کے ساتھ ان پاکیزہ خدمات کا انجام دینا فی الحقیقت آپ ہی کے بلند حوصلہ کی ایک بیش بہا مثال ہے۔ جب ہم نے سیاست، زمیندار اور دوسرے اردو گجراتی رسائل و اخبار میں پڑھا کہ اس عظیم الشان کانفرنس میں نہ آپ کو نام و نمود سے غرض تھی، نہ چندہ کی طلب، نہ نذرانہ کی خواہش، تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری حیرت بیش از بیش ہو گئی اور سچے دل سے آپ کے حق میں دعائیں نکلی کہ مولا تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح آپ کی مدد کرے۔ یعنی اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے آپ کی خدمت دین کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ الحمدللہ 22 ذی الحجہ ہمارے اس محسن کا یوم عرس ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کا ذکر خیر کریں۔ آپ نے حضرت کا ذکر سنا، اس کو سن کر
اپنے پاس نہ رکھ لیں بلکہ اس کو دوسروں تک پھیلائیں۔ انشاءاللہ جو لوگ بھی سنیں گے برکتیں حاصل کریں گے اور اپنے اس محسن کو یاد کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کا ہم سب پر سایہ عطا فرمائے، ان کا فیض عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔